اور جو شخص اس حد افلاک سے آگے کی بات رکھتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ پھر دیدہ دلیری ہے، پھر اس دیدہ دلیری سے خوف بھی آتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نادان نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑ کی طرف دیکھو۔ وہ پہاڑ کی طرف اللہ نے تجلی کی تو پہاڑ جل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے تو اللہ سے معافی مانگی۔ یہ میں کلیم اللہ کی بات کر رہا ہوں جو اللہ سے کلام کرتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکے۔ تو حد افلاق سے آگے کی طلب تو رکھتا ہے انسان، لیکن انبیاء رسولوں کے لیے بھی یہ بڑی دیدہ دلیری ہے۔ اس سے پھر خوف بھی آتا ہے۔ آپ کو ساتھ میں یہ جاننا بھی پڑے گا کہ اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں، جسم میں رہتے ہوئے آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، کہاں تک نہیں جا سکتے۔ یہ بڑا لطیف سا پہلو ہے۔ جہاں تک جا سکتے ہیں اس سے پیچھے رک جائیں یہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اپنی حد سے آگے جانے کی بات کریں گے تو بھسم بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ایک لطیف سی چیز ہے، اس کو سمجھنا، اس سے خوف بھی کھانا، لیکن اس کی جستجو بھی کرنا، یہ ہے شعر میں۔ اور مکتا ہے کہ ایک شخص سن کے میرا گریا کہا اس نے عماد، ایک شخص سن کے میرا گریا کہا اس نے عماد، میں تیری آنکھ کے موتی سے بہت ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں بہا ہوا ایک آنسو جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا۔ تو کبھی کبھی رات کو آپ گریا کریں تو وہ جو آنکھ سے ایک موتی نکلتا ہے، آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، وہ بڑی دلوں میں ہیبت ڈال دینے والی چیز ہوتا ہے۔ انسان کا اپنا دل ہل کے رہ جاتا ہے کئی دفعہ کہ جب واقعی وہ سر بسجود ہو اور رات کے لمحوں میں کہیں قیام اللیل کرتے ہوئے وہ رب کے آگے جھکے اور اس کی آنکھ سے وہ جو موتی برآمد ہوتا ہے، اس کی کوئی ہیبت ہوتی ہے۔ وہ کیسے گناہوں کو کھا جاتا ہے اور کیسے آپ کے قلب کو ایک کوانٹم لیپ پہ ڈال دیتا ہے۔ وہ کوئی اس لمحے سے گزرا ہو اور اس نے اپنے جسم کو نرم ہوتے دیکھا ہو اور اپنا رواں رواں کھڑے ہوتے دیکھا ہو اور اپنی کھال نرم ہوتی دیکھی ہو، اور اس کو یہ محسوس ہوا ہو کہ قلب کے اندر سما گیا اللہ، تو وہ جو اس لمحے کی ہیبت ہے، یہ اس شعر میں وہ بیان ہو رہی ہے کہ ایک شخص سن کے میرا گریا کہا اس نے عماد، میں تیری آنکھ کے موتی سے بہت ڈرتا ہوں۔